صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, آنیسٹ ریویو کیا دیں گے ابھی تک کی پرفارمنس کے بارے میں, کہاں کہاں ہم خامیوں میں رہ گئے ہیں, کہاں کہاں بہت اچھے ہیں, اور کیا چیز ہمیں اب بھی فوکس دینا ہے جس سے ہم ملک میں اور ایک. خان صاحب نے ابھی تک ہماری حکومت کو بیسکلی ہو گیا 3.5 سال, اور میں بہت فالو اپ کرتا ہوں, اور بیسکلی میرا پیشن بھی یہ چیز ہے. لائر بلاول صاحب, چائلڈش. السلام علیکم جی ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مناز خان, اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑی قابل احترام, اور ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست اور سیاسی پارٹی سے ہے, یوتھ کے لیڈر ہیں, اور ہمارے یوتھ کے لیے ایسے لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہی از اے سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری آف یوتھ ونگ PTI, اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیٹر آف ٹائیگرز فورس ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی از اے سینٹرل پریزیڈنٹ آف آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ, اور ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. تو چلتے ہیں آج کی گیسٹ کی طرف, مسٹر وجاد سمیع. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے آپ پہنچے ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے آپ شو کا حصہ بنے, اور ہمارے شو کو آج ہم کچھ ایک نیا چار چاند لگائیں گے آپ کے تھرو. سو وجاہت ہمیں بتائیں, پہلے تو ایک کامن سوال ہوتا ہمارا, اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اسٹڈیز کے بارے میں اپنا بتائیں, اور کچھ اپنا ایک شارٹ انٹرو آپ کی جرنی کا. جی میں بیسکلی بلانگ کرتا ہوں بالا کوٹ KPK سے, اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اور پیدائش میری میرے بالا کوٹ کی ہے, اور زندگی میں ساری اور اسٹڈیز اور سب کچھ یہیں اسلام آباد میں ہوا ہے. بیسکلی میں نے FSc کیا, اس کے بعد میں ایک یونیورسٹی میں چلا گیا, پھر انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹرز کی ہے. کیا بات ہے, اور بس آپ کے سامنے ہیں ابھی. کیا بات ہے, آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنسز میں, تو یہ وہی بات جڑ گئی وہیں سے ایک بچپن سے آئی تھنک سو. تو مجھے بتائیں, یہ سوال آگے آ رہا ہے پولیٹکس کی طرف جانے کا, یہ جو آپ کا سفر کیسے خیال آیا آپ کو, مطلب یار پولیٹکس کی طرف میرا رجحان جائے؟ بیسکلی میں جب پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس میں آ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. میں جب میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا تو عمران خان صاحب نے موومنٹ اسٹارٹ کی تھی چیف جسٹس کے اگینسٹ, جو افتخار چودھری وغیرہ بحال ہوتے تھے. تو اس موومنٹ میں نے 1-2 موومنٹس جوائن کی, پروٹیسٹ جوائن کیے ان کو. تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملی, عمران خان کی اسپیچز سنی جو اسٹیٹس کو کے اگینسٹ وہ کرتے تھے. تو میں نے بولا کہ چلے اس کی اتنی وہ نہیں ہے, مطلب کہ پولیٹیکل اتنا اسٹینڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اسٹارٹ کیا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے گئے, اور پھر وہ ایک شوق ڈیولپ ہو گیا, وہ ایک پھر جنون میں بدل جاتا ہے, پیشن بن گئی, اور اس کے بعد ایک نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وجہ مجھے بتایا, ایز اے سوشل ورکر بھی آپ نے کام کیا, اور یہ جو کام ہے سوشل ورکر میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. سو کیا کیا کام ابھی تک کیے ہیں, اور کن کن شخصیات کے ساتھ کام کر چکے ہیں ابھی تک آپ؟ کس طرح سے آپ اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل بیسکلی ہوتا سوشل کام ہی ہے, لیکن آپ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کام پوچھ رہے ہیں یا ابھی تک اپنے شارٹ پوائنٹس میں مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کون کون سے اچیومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے فرام دی اسٹارٹ ٹل ناؤ. بیسکلی ایسا تھا کہ جب پالیٹکس میں نے اسٹارٹ کی تو میں کالج میں بہت ایک اسپورٹس مین تھا, میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت اچھا, فٹ بال, ہاکی کھیلتا تھا, انٹر کالج میں نے جیتا. پھر میں آرٹس اینڈ ڈرائنگ میں جو ہے نا انٹر کالج میں ہمیشہ چیمپئن رہا, فرسٹ رہا. 400 میٹر ریس, 200 میٹر ریس, پھر ریلے ریس, شارٹ جمپ, کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, اور یہ ساری میری اچیومنٹس رہی ہیں. اور تھرو آؤٹ یونیورسٹی میں چلا گیا, یونیورسٹی میں میری سلیکشن ہوئی. اس کے بعد ڈبیٹس میں جو کمپٹیشنز ہوتے تھے, پہلے اسلام آباد لیول پہ ہوتا تھا, اس کے بعد پورے پاکستان کا ایک نیشنل لیول پہ چلے جاتے. تو ان سب چیزوں کو میں اس طرح سے لے کے جاتا رہا. کیا بات ہے, اس طرح سے بس ہمارا یہ مطلب آپ اس سے پہلے ایک اسپورٹس مین بھی ہیں. اسپورٹس مین ہوں, میں اچھا کھیلتا ہوں, کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, میں بھاگ بھی سکتا ہوں بھی بہت اچھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو بہت ہی کمال کی بات آپ نے کی. اور اسپورٹس مین وہ پارٹی بھی ایسی پارٹی سے تعلق, وہ خود جن کے لیڈر ہمارے ہمیں ورلڈ کپ جتوایا, خود ایک اچھے اسپورٹس مین رہے, آل راؤنڈر رہے, تو ان کے ساتھ پھر جو جڑے لوگ بھی اگر ایسے ہوں تو پھر کیا ہی بات بن جاتی ہے, کیا کمبینیشن بن جاتا ہے. وجہ سے بھی بہترین ہو گیا. تو مجھے وجہ یہ بتائیں آپ کہ کوئی پہلی آفیشیل پوسٹ کے بارے میں اپنے بتائیں مجھے, کون سی پوسٹ ابھی تک آپ کی پہلی پوسٹ؟ مجھے جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ہمارے بڑے اچھے تحریک انصاف کے ورکر تھے اور پریزیڈنٹ تھے PTI کے, انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا PTI میں, اور 2008 کی غالباً یہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے ایک وارڈ لیول کا جنرل سیکرٹری لگا دیا گیا جہاں میں رہتا تھا. اس کے بعد اسی وارڈ پہ مجھے پریزیڈنٹ لگا دیا گیا.
پھر اسی جگہ پر جو وارڈ جس کے انڈر آپ کی پروموشن کا پروموٹ کر کے مجھے یو سی کا صدر لگا دیا گیا اسی پی ٹی آئی پہ پلیٹ فارم. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو کام جتنا محنت کرتے گئے پوسٹنگ ہوتی گئی, پروموشنس پارٹی کے آرگنائزیشن میں ہوتی گئی, اور اسی طرح بس ایک ریکگنیشن ملتی رہی. اوکے, بہترین ہو گیا. جس طرح کہ آپ کے بارے میں نے جو پڑھا ہے, دیکھا آپ سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری ہیں یوتھ ونگ پی ٹی آئی کے, تو پہلے تو مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ یوتھ ونگ کیسے ڈیولپ ہوئی, کیا بیسک پالیٹکس جو ہوتی ہے کسی بھی پارٹی میں, پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے, کسی بھی پارٹی میں ونگز ہوتے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, ایک بیس ہوتی ہے جہاں سے پارٹی اسٹینڈ کرتی ہے. بیشک پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, اس کی بیس اور اس کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. تو اس کی آرگنائزیشن جو پی ٹی آئی کی ہے اس میں اسٹوڈنٹ ونگ بھی ہے, یوتھ ونگ بھی ہے, وومن ونگ بھی ہے, لائرز ونگ بھی ہے, ڈاکٹرز ونگ بھی ہے, تو جو مختلف شعبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور لابینگ کرتے ہیں. تو یہ ونگ ہر پارٹی کا حصہ ہوتی ہے اور بیسک اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو یوتھ ونگ میں جس طرح سے ایج لمٹ ہوتی ہے, اس ایج کے حساب سے جس طرح ایک وکیل ہے تو وہ لائرز ونگ میں جاتا ہے اپنی پارٹی کے, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹرز ونگ میں جاتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ونگ میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے ان کے کام کو دیکھ کے ان کو رکھا جاتا ہے. سو آپ کو یہ پوسٹ کب ملی؟ اور مجھے تو یہ ابھی بیسکلی ہمارا 2019 میں جب اقتدار میں آ گئے, 2019 میں ہماری آرگنائزیشن انہوں نے ڈیزالو کر دی, تمام آرگنائزیشن پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی اسٹینڈ کرتی ہے کہ اس کے نیچے جتنی بھی آرگنائزیشنس کی یوتھ ونگ, اسٹوڈنٹ اور یہ سارا کچھ ایک ری آرگنائز کرنے کے لیے پھر ہمارے آرگنائزر کو لگا دیا, سیف اللہ خان نیازی صاحب کو, اور انہوں نے پھر ری اپائنٹمنٹس کی جس میں میرٹ کی بیس پہ ہر بندے کو پورے پاکستان میں اس کی ریپرزنٹیشن ملی, ان کو اپنے عہدے ملے. تو پھر میرٹ کی بیس پہ مجھے انہوں نے کال کی, انہوں نے سلیکٹ کیا مجھے, اور انہوں نے بولا کہ جی ہمیں آپ کا کام چاہیے, ہمیں آپ ریپرزینٹ کریں یوتھ ونگ میں. تو پھر میں نے اپنی اہتمام وہ پھر. کیا بات ہے. تو ابھی تک آپ کو کتنا کوئی ٹائم ہو گیا ہے, مطلب ایسا پی ٹی آئی میں اسپیسیفکلی جب سے آپ شروع ہوئے, آپ کا ایک ذہن بنا, تو کتنا کوئی عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی؟ دیکھیں اب 2021 چل رہا, 2021 میں ختم ہونے والا ہے. 2008 میں میں پی ٹی آئی میں آیا تھا. اور دیکھ لیں آپ 14 سال تو ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اچھا وجہ سے کہ آپ کوآرڈینیٹر آف ٹائیگر فورس بھی ہیں, سو پہلے تو مجھے ہم کون سب کو بتائیں ٹائیگر فورس کیا ہے, یہ کیسے بنی, کس لیے بنی, اس کا بیسک موٹیو کیا ہے؟ جب کرونا کی فرسٹ ویو آئی, غالباً یہ فروری کا اینڈ تھا اور مارچ 2020 کا سٹارٹ تھا, تو تب ہمیں یہ خان صاحب, عمران خان صاحب نے یہ فورس بنائی, اور یہ ایک والنٹیرزم فورس تھی جس میں یہ پرابلم تھا کہ ایس او پیز کی وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی, اور لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ انہوں نے ماسک پہننا ہے, گلوز پہننا ہے, ہینڈ سینیٹائزر یوز کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے سب کچھ نیا تھا, کیونکہ پوری دنیا میں نیا تھا. تو اس سوچ میں ایک عمران خان صاحب نے والنٹیئر فورس بنائی جس کا ٹائیگر فورس نام رکھا, اور انہوں نے بولا کہ جی آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں, آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ یہ بیماری ہے کیا, یہ وائرس ہے کیا, کس طرح جا سکتا ہے, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی فورس کی ہمیں ضرورت تب پڑی جب بہت زیادہ مریض ہو گیا ہے کووڈ, تو پھر اس کے بعد لوگوں کا روزگار نہیں تھا, مزدوری نہیں کر سکتے تھے, کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا, سپلائی چین اس کی اینڈ ہو رہی تھی, ساری ختم ہو رہی تھی. بالکل ایسے ہی. تو پھر ظاہر سی بات ہے پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کتنا کام کر سکتی ہے, اتنے آفیسرز ان کے پاس تھے نہیں. تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اور عثمان ڈار صاحب نے جو ایس اے پی ایم ہے پرائم منسٹر کے ساتھ یوتھ افیئرس پہ, انہوں نے پھر ہماری فورس کو فوڈ سپلائی میں انڈلج کیا, اور ہمیں پھر ایک ٹاسک دیا کہ آپ نے ڈیٹا لے کے, اور جتنے بھی فوڈ سپلائیز ہیں گورنمنٹ دے رہی تھی احساس پروگرام کے تھرو, کیش پروگرام بھی ہے تھا, راشن بھی تھا, تو وہ اس فوڈ چین کو ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے تھے, اور بہت زیادہ لوگوں نے اس میں ہماری ہیلپ کی ہے, والنٹیئرز نے بہت ہیلپ کی, پولیس نے بہت ہیلپ کی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیسے اس سوشل ورک میں لگائے اور راشن ہمیں دیا, اس میں پولیٹیشینس بھی ہیں, سول ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور تمام لوگ ہیں, یہ والنٹیئرز بیسکلی اس کام کے لیے. کیا بات ہے, بہت اچھا ایک کام انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوا ہے, اور یہ چیز ضرورت ہے کہ ہر چیز کچھ اسپیسیفک ادارہ جو سیٹ ہے وہی نہیں کرے گا, ہم لوگ بھی کریں گے, اور اس ادارے کو جس طرح ٹائیگر فورس کا نام دے دیے, یہ ہم جیسے لوگ ہی ہیں, آپ اس میں آئی تھنک سو حصہ لے سکتے ہیں, لوگ آ سکتے ہیں. آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک چیز میں بیان کرنا بھول گیا تھا, کووڈ کے فرسٹ ویو جب ختم ہوا تو اس کے بعد فوڈ سپلائیز کی ضرورت نہیں تھی, اتنا کچھ تھا نہیں, کیونکہ وہ ایک سپلائی چین چل گئی تھی, اور کووڈ بھی ختم ہو گیا تھا, لوگ باہر آنا اسٹارٹ ہو گئے, مزدوری وغیرہ سارا کچھ نارمل ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. تو اس کے بعد خان صاحب نے 1 بلین کی سونامی کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا, تو بس ہمارا پھر ٹائیگر فورس کو انہوں نے اس پلانٹیشن میں لگا دیا, اور الحمدللہ 1 سال میں ہم نے
کم سے کم 20 سے 30 لاکھ پودا اسلام آباد میں صرف اس والنٹیئرز نے لگایا ہے. بہت لازمی چیز ہے, بہت لازمی تھی کسی شہر کو, کسی ملک کو خوشحال کرنے کے لیے اور پولوٹیڈ ایریا سے بچنے کے لیے. اچھا وجاہت مجھے یہ بتائیں کہ آپ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں آئین پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے, تو پہلے تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں ہم سب کو کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک, اور اس میں آپ کا سفر کیسا؟ یہ آئین پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ ایک آرگنائزیشن ہے اوورسیز, یہ پاکستان سے باہر ہے. اور یہ جب اسٹارٹ ہوئی تھی 2018 میں, جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انیشیٹو لیا تھا کہ ڈیمز پاکستان میں نہیں ہیں, اور ایک پٹیشن ان کے پاس چل رہی تھی غالباً. اس پٹیشن کے نوٹس میں انہوں نے ایک اویئرنیس اسٹارٹ کی کہ چیف جسٹس فنڈ ہی انہوں نے بنا لیا ڈیمز کے لیے. اور کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسے تھے نہیں اور پاکستان کی شارٹیج بہت زیادہ, ڈیمز ہم بنا سکتے ہیں, وہ میگا پروجیکٹس ہیں, تو اس میں پاکستان میں ہم اتنے پیسے جنریٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے بعد یہی آئین پاکستان کی آرگنائزیشن جو اوورسیز بنی تاکہ اوورسیز پاکستانی سے پیسہ کلیکٹ کر کے جس طرح شوکت خانم اور باقی آرگنائزیشن اور ٹرسٹس کی باہر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور پیسہ اکٹھا کر کے پاکستان بھیجتے ہیں, تو اس طرح وہ باہر ہم کرتے تھے یا سارا فنکشن وغیرہ کرتے تھے, ڈونیشن اکٹھی کرتے تھے, اکٹھی کر کے پھر وہ ہم جب اکٹھی ہو جاتی تھی وہ پھر اس میں ڈیم فنڈ میں ہم بھیج دیتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہمارے 2 ڈیم سٹارٹ ہوئے اور ابھی تک وہ تعمیر ہو رہی ہے اور ڈیم فنڈز ہمارے اکٹھے ہو رہے ہیں. بہترین, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اور یہ اللہ خیر کرے, ان کاموں کا اچھا رزلٹ بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. تو مجھے یہ بتائیں جہاں سیاسی کا شوق بچپن سے ہی تھا؟ پہلے تو شوق نہیں تھا, موومنٹ جوائن کی, اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک کاز کی بات ہوئی ہے خان صاحب کا, عمران خان صاحب, اس کے بعد پیشن ڈیولپ ہوتا رہا, تھوڑا تھوڑا میں مطلب کہ اس میں انوالو ہوتا رہا, اور اس کے بعد میں مطلب کہ پیشن بن گیا میرا, یہ شوق بن گیا. تو اگر موقع ملے ابھی آپ کو کسی حلقے سے کھڑے ہونے کا, الیکشن لڑنے کا, تو آپ ایک پرسیپشن بن چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا تمام کہ جو بھی پالیٹکس میں آتا ہے وہ اپنی سیٹ کے لیے آتا ہے. تو بیسیکلی میں جو ایک یوتھ لیڈر اگر آپ مجھے کہیں تو میں بالکل کسی سیٹ کے لیے نہیں آیا, میں نے پارٹی سے کوئی پوزیشن بھی نہیں مانگی, پارٹی نے جب دیا خود ہی دیا. اور میں کبھی کسی حلقے سے الیکشن کر کے لڑنے کا خواہش مند نہیں ہوں, کیونکہ میں ایک کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. ہاں ان فیوچر اگر پارٹی مجھے کسی چیز پہ انسٹرکٹ کرتی ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, الیکشن لڑنا ہے, تو وہ تو میری ذمہ داری ہے کہ پارٹی فالو کروں. ابھی تک کوئی اس طرح کا میرا وہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا, پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیٹ کے لیے کام نہیں کرنا, ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور ایک اچھی سوچ. اچھا جہاں اگر آپ اس سائڈ پہ نہ ہوتے, پولیٹکس سائڈ پہ نہ ہوتے, تو کیا ہوتے؟ اگر پولیٹکس سائڈ پہ نہ ہوتا تو میں اوبیسلی ایک اسپورٹس مین ہوتا, اور میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا اس ٹائم, تو کیوں کرکٹ میرا پیشن تھا. کیا بات ہے. اور کرکٹ میں مطلب کہ میں نے بہت محنت کی, اور میں کھیلا ہوں, اور پاکستان بھی کھیلا ہوں. اچھا, اور پاکستان بھی کھیلا ہوں, میں انڈر 15 بھی کھیلا ہوں, انڈر 16 بھی کھیلا ہوں. ماشاءاللہ. اگر میں دیکھوں نہ ہوتا تو میں آپ کرکٹ کی سائڈ پہ میں بھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا. ساتھ سے کرکٹ فالو کرنا مشکل ہے ابھی اس کے ساتھ؟ ابھی تو بیسیکلی کھیلتا ہوں میں کرکٹ, مہینے میں 1-2 دفعہ تو کھیلتا ہوں, لیکن لازمی ہے فٹنس کے لیے بہت لازمی ہے. ہم لوگ اس چیز کو بالکل دور ہو گئے اسپورٹس سے. اسپورٹس آپ کو کرتے رہنا چاہیے, ویکینڈ میں 1 دفعہ تو ضرور آپ کو اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے, کھیلنا چاہیے. سو جہاں بتائیں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ, مطلب کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ اور دیکھیے یہ ملک تو بیسیکلی بنا 1947 میں, جب یہ بنا تو ایک کلمے کی بنیاد میں بنا, اور اسلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساری ایک موومنٹ تھی, اور اس کے بعد ہم نے اپنے مذہب کی بنیاد پر اس ملک کو الگ کیا. اور آپ ایک چیز یاد رکھیں, اس ملک میں جو مرضی ہو, جب ہمارا ملک بنا ہی کرنے کی بنیاد پر ہے, ہم محنت کرتے رہیں گے, یہ ملک انشاءاللہ کبھی غروب کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمیشہ بنتا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرتا رہے گا, مزید ابھی بھی ترقی کر رہا ہے, اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بالکل امید کرتے ہیں. اور دعا ہماری یہی ہے کہ ہم ایک اچھے سفر کی طرف چلے جائیں. ہو جاتا ہے آپ سے ڈامس آتے رہتے ہیں ملک میں. تو ابھی تک خان صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, آنیسٹ ریویو کیا دیں گے ابھی تک کی پرفارمنس کے بارے میں؟ کہاں کہاں ہم خامیوں میں رہ گئے ہیں, کہاں کہاں بہت اچھے ہیں, اور کیا چیز ہمیں اب بھی فوکس دینا ہے جس سے ہم ملک میں اور ایک خان صاحب نے ابھی تک ہماری حکومت کو بیسکلی ہو گیا 3.5 سال, اور میں بہت فالو اپ کرتا ہوں, اور بیسکلی میرا پیشن بھی یہ چیز ہے. تو ابھی تک تو جو ہم جا رہے ہیں وہ بہت پرفیکٹ کنڈیشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فلاز ہر حکومت میں ہوتے ہیں, بلکہ پچھلی حکومتوں میں بہت زیادہ تھے, ہماری حکومت میں کم ہے. ابھی تک ہم نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں, احساس پروگرام کا انیشیٹیو لیا غریب لوگوں کے لیے, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے ہمارا,
وہ ہم کام کر رہے ہیں. یوٹیلٹی اسٹورز کو ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ہم کامیاب جوان کے نام سے کامیاب جوان ہم کر رہے ہیں, نوجوان لڑکوں کو قرضہ دے رہے ہیں. پھر ایک ہمارا احساس پروگرام میں مختلف قسم کے ڈویژنز ہیں جس میں ہم راشن بھی دیتے ہیں غریب لوگوں کو کے گھر میں. اور جب ایک بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے 3-4 مہینے کے لیے ہم اس کی جو بھی ضروریات ہوتی ہے کھانے کی پینے کے لیے وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے میگا پروجیکٹس بھی کافی زیادہ اسٹارٹ کیے ہیں. خان صاحب اس دن جیسن کا وہ جی ٹی روڈ اسٹارٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, موٹر ویز بھی ہم کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ جس طرح آپ دیکھیں جب ہمارا حکومت ہے تب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا کوئی 18 ارب ڈالر کے قریب. ابھی ہمارا تقریباً آج سے جنوری 2021 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس جا رہا تھا. 18 ارب ڈالر ہم نے ختم کر دیا تھا. اور ریزروز جب ہم آئے تو ہمارے ریزروز غالباً کوئی 11 یا 12 ملین ڈالرز تھے جو پاکستان کا. اور ابھی وہ میں دا نیوز اس دن ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ریزروز جو پاکستان کے ہیں وہ 24 بلین ڈالر کراس کر گئے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کچھ اچیومنٹس ایسی ہیں جو بظاہر سامنے ہر لوگ نہیں دیکھتے, نہیں پڑھتے, تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. سو لازم ہر باری اپیرنس نہیں دیکھنا, اندر سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایم آئی رائٹ, ایسے ہی اندر سے بھی دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کو کہ کیا سسٹم ہے. اچھا بجاؤ کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں ایسے حکومت کے جس پہ اس طرح کہ آپ نے قرضے کی بات کی, قرضے لے سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سے ہیں کورسز وغیرہ فری کروا رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے وہ لوگ ان چیزوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, کون سی ویب سائٹس ہیں, اس طرح سے ہے کہ پہلے تو اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس ہیں ہمارے کامیاب جوان میں, جس کو عثمان ڈار صاحب جو ایس اے پی ایم ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یوتھ افیئرس کے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے پہلے انہوں نے اسکالرشپس دیے ہوئے. اس کے بعد اوپر چلے جائیں تو جو لوگ ہیں اسکلز پروگرام میں دیا ہوا ہے کہ مختلف فیلڈز میں ان کو ڈپلوماز دے رہے ہیں, ان کو انڈلج کر رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ. کیونکہ دنیا میں آپ ڈگریز کرتے رہیں گے اور ڈگریز کی بنیاد پر کمپیوٹر سائنس بی بی اے انجینئرنگ کا یہ باتیں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. اس میں الحمدللہ اس میں کامیاب جوان پروگرام میں 1 لاکھ نوکریاں بھی ہم نے اسکل ڈیولپمنٹس کے تھرو دے دی ہیں. لوگوں کو اسکلز دے کے ان کو ڈپلوماز کرا کے مختلف کورسز کرا کے وہ کیے. اس کے بعد ہمارے یہ لون پروجیکٹس ہیں کامیاب جوان کے لون پروجیکٹس میں 1 لاکھ روپے سے لون سٹارٹ ہوتا ہے اور غالباً وہ اب 2.5 کروڑ روپے تک جا رہا ہے اور 5 کروڑ روپے تک جانے کے لیے ہے. اور اس میں مختلف فیزز ہیں 1 لاکھ روپے سے پھر 5 لاکھ روپے. اور اس میں جو مارک اپ ہے, مارک اپ بہت زیادہ کم ہے, 5%, 6%, 7% مارک اپ ہے. اور وہ 8 سال کے لیے آپ چلاتے ہیں, تو آن میرٹ ہے, پراپر آن میرٹ ہے. اور آپ نے اگر اس کو کسی بھی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو یا کامیاب جوان پروگرام کو آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ kamiabjawan.org پر آپ جائیں. اس میں آپ کو پراپر ہر چیز کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیٹیل ملے گی اور آپ نے کس طرح سے کسی چیز کو اپلائی کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, ہر ڈیٹیل اس کے اوپر موجود ہے, ملے گی. ٹھیک ہے جی گائز, آپ نے ضرور اس چیز کو کسی کو اسٹڈی کے اوپر اسکلس اپنے دیکھیں, آپ فری کورس گورنمنٹ دے رہی ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے. انسان کا پڑھنا اس کے اپنے تک ہوتا ہے, کرنا اس کے اپنے تک ہوتا ہے. پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ نے. قرضے کی جہاں تک بات رہی, بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, پیسہ نہیں ہے پاس, بہت آسان وے ہے اور اچھا سے بڑا لمبا عرصہ 8 سال کا. ہاں جی, اور پرائیویٹ بینکس کافی زیادہ اس میں انوالو ہیں. ہر بینک تقریباً یہ دے رہا ہے, صرف سرکاری بینک نہیں ہے. نظام بینک, بینک الفلاح اور بینک آف پنجاب, جتنے بھی اور پرائیویٹ بینکس ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں, وہ بھی آپ اس کو کریں. سو اب اس سے اچھی اپرچونٹی اور کیا ہوگی, اب آپ کی محنت ہے اس کے بعد. اب آپ پھر بھی کہیں کہ ہم کچھ نہیں, ہمارے پاس دیکھیں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملتا. دعاؤں سے صرف کچھ نہیں ملتا, محنت بہت لازمی ہے, دعا اس کے بعد اثر کرتی ہے. کیا بات ہے. اچھا جہاں تھوڑا سا ہم ریپڈ فائر سے چلیں گے, کچھ فن فیکٹر ہوتا ہے ہمارے شو کا. سو تھوڑا سا پولیٹکس کے وے کا شو ہے تو ہم میں کچھ پولیٹیشنس کا نام لوں گا, آپ نے ان کو 5 سے لے کے 1 تک ریٹ کرنا ہے. کس کو آپ 5 پہ رکھیں گے, کس کو 4 پہ, کس کو 3 پہ. ٹھیک ہو گیا جی. شیخ رشید صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ, شہباز شریف ہیں, بلاول بھٹو ہیں اور شیرین مزاری جی ہیں. اب آپ نے ان کو ایک نام پہ 5 میں کس کو رکھیں گے آپ؟ مجھے ایک کر کے ایک نام کو بتاؤں میں. اب چلیں شیخ رشید صاحب ہیں 3 پہ, 3 پہ آ گئے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب 5 پہ, وہ تو نیچے چلیں گے. شہباز شریف صاحب 4 پہ, یہ بڑا خیر بلاول بھٹو صاحب کہاں پہ 5 پہ, 1 پہ نہیں ہے, 1 پہ آئیں گے. شیرین مزاری جی 2 پہ. ختم ہو گیا نا. آپ ایسے ان میں سے آپ 1 پہ کس کو رکھیں گے؟ اس میں اگر ہوتے تو obviously عمران خان صاحب بھی ہوں گے. نہیں, عمران کا نام نہیں ہے, وہ رکھے نہیں, میں نوشد کا رکھے, عمران کا رکھے. اب میں نے وہ نام رکھے, ان میں سے آپ ان کے حساب سے 1 پہ کس کو رکھیں گے؟ شیخ رشید کو. ان کو 1 پہ رکھیں گے. کیا بات ہے, دیکھیں جی ایسے تو نہیں ہم آتے پارٹی میں.
کیا بات ہے. اچھا وضاحت ہم کچھ نام لوں گا ڈشز کے, آپ نے ایک ورڈ میں ان کے بارے میں بتانا ہے, whether it's good or bad, ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے لیڈر عمران خان صاحب. ہانسٹ. نواز شریف صاحب. لائر. بلاول بھٹو صاحب. چائلڈش. بڑے ہو جائیں جی. مریم ناز. بیٹریئر. اوکے. آصف زرداری. تھیف. اسد عمر صاحب. انٹلیکچوئل. عامر لیاقت صاحب. ڈرامہ میرے منہ میں یہ لفظ تھا, سوری. شیخ رشید صاحب. یہ اسی کیٹیگری میں نہیں آ رہی. شیخ رشید صاحب شرارتی. اچھا لفظ یوز کر لیے. شہباز شریف صاحب. شریف صاحب ہارڈ ورکنگ. جذباتی تھی. اوکے. الطاف حسین صاحب. الطاف حسین صاحب از اے ٹیررسٹ. او گڈ شاٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب. منافق. شیریں مزاری. ہارڈ ورکنگ. That's good. بہترین ہو گیا, کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی مجاز صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے شو کر کے, ایک اچھا سیشن رہا ہمارا اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اوکے گائز, دیٹس اٹ فرام آور سائڈ, اور آج کا شو کا ہم اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے ریمیننگ شوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ اسٹریم کر آفیشیل پہ یا سنگر پاکستان سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو باقی ایپیسوڈ ملیں گے, اور یہ ایپیسوڈ بھی اس میں تک اپلوڈ ہوگا, آپ کو ضرور ملے گا. تو آپ نے ضرور وہاں پہ دیکھنا ہے اور اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دینے ہیں, اور کسی قسم کے نئے گیسٹ کو آپ بتانا چاہتے ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ فیڈ بیک میں ضرور بتا سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مناز خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.